السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کو اور بھی خوش رکھے، دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے، آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ قربانی کا مہینہ چل رہا ہے اور آج تیسرا دن ہے قربانی کا۔ ماشاءاللہ الحمدللہ کافی تعداد میں جانور قربان کیے جا رہے ہیں اللہ کی راہ میں۔ تو اس کے تعلق سے میں نے سوچا کہ ایک سوال ہے حضرت، اس کے عوام تک یہ پیغام پہنچ جائے گا کہ بہت سے لوگ کنفیوز رہتے ہیں اس پر، کہ کوئی کہتا ہے کہ 3 دن تک قربانی کا گوشت رکھنا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں رکھنا چاہیے، اس سے زیادہ دن تک قربانی کا گوشت گھر میں نہیں جمع کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا یہی سوال تھا میرا حضرت آپ سے، کیا قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھ کر کھا سکتے ہیں؟ جیسے بہت زیادہ اگر گوشت گھر میں ہو جائے اگر، تو اس کا کیا حکم ہے اس کے تعلق سے؟ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، میں اس کے جواب سے پہلے آپ کے سامنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین رکھتا ہوں۔ جب قربانی کا حکم نازل ہوا فصلی لربک وانحر، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، تب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لا یأکل احدکم من لحم اضحیتہ فوق 3 ایام، کہ تم میں سے کوئی بھی 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ کھائے، اس کو جمع نہ کرے، ذخیرہ نہ کرے، اپنے گھروں میں اس کو نہ رکھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور اس کے بعد میں صحابہ نے اس پر عمل بھی کیا۔ لیکن جب اگلا سال آیا، آنے والا سال، تو پھر صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا گزشتہ سال، کیا وہ حکم ہمارے لیے ابھی بھی برقرار ہے؟ تب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت نہیتکم عن لحوم الاضحیہ، کہ میں نے تمہیں قربانی کے گوشت کھانے سے منع فرمایا تھا۔ اس کی وجہ بھی بیان فرمائی، اس لیے کہ تم میں سے کچھ وہ تھے جو استطاعت والے تھے، خوشحال تھے، اور زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی کہ جو تنگ دست اور فقیر تھے۔ اس لیے اب اگر وہ سب گوشت خوشحال لوگ رکھ لیتے تو غریبوں تک نہیں پہنچ پاتا، لیکن اب حالات ایسے نہیں ہیں، لہذا اب آپ کے لیے یہ ہے کہ فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں اتنے لوگ موجود ہیں کہ جو سب گوشت کھا سکتے ہیں، تو آپ سب کھا لیجئے، وَأَطْعِمُوا، اور اگر آپ چاہتے ہو تو لوگوں کو کھلا دیجئے۔ اور آقا نے آخری جملہ ارشاد فرمایا، وَادَّخِرُوا، اور آپ اس کو بطور ذخیرہ جمع کر کے بھی رکھ سکتے ہو۔ مگر میں تھوڑا سا اس کے اوپر یہ روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ یہ حکم آج بھی برقرار ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ تم ذخیرہ کر کے رکھ سکتے ہو، اور آقا نے ایک موقع پر منع فرمایا تھا، تو وہ حکم تو منسوخ ہو چکا، مگر ہمیں پھر بھی اخلاقیات کے اعتبار سے یہ دیکھنا چاہیے، اپنے معاشرے کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اس کا دار و مدار اچھا خاصا ہمارے معاشرے سے بھی متعلق رہے گا۔ ہم یہ دیکھیں کہ جو ہمارا معاشرہ ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ غریب معاشرہ ہے اور قربانی کم ہی لوگوں کے اوپر واجب ہیں، تو اس صورت میں ان کو یہ چاہیے کہ وہ اس گوشت کو جتنے کی ضرورت ہے اتنا رکھیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو تقسیم کروا دیں۔ حالانکہ اگر وہ سب کا سب بھی رکھ لیں تو وہ گنہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ اب تو آقا نے اجازت عطا فرما دی، مگر ہم مسلمان ہیں اور ہم تو گوشت کھائیں، ہمارے فریج بھرے ہوئے ہوں، ہم اپنے کباب بریانیاں سوتیں، اور اسی طریقے سے ہم طرح طرح کے گوشت بنا کر کے کھائیں، اور ہمارے غریب بھائیوں کے پاس میں 2 بوٹیاں بھی نہ پہنچیں، تو یہ ایک اخلاق سے گری ہوئی بات ہوگی۔ اس لیے اگر کہیں ایسا ہے کہ واقعی بستیاں غریب ہیں اور قربانی کرنے والے کم لوگ ہیں، تو ہمارا اخلاق یہ کہتا ہے کہ ہم ضرورت بھر رکھیں اور باقی اپنے ان دوست احباب میں اور غریب اور فقیروں میں تقسیم کرائیں۔ مگر اب زیادہ تر یہ بھی دیکھنے میں آتا، خاص کر شہروں میں، کہ زیادہ تر لوگ قربانیاں کرتے ہیں۔ اب جب نمبر آتا تقسیم کرنے کا، تو اس وقت میں کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ذخیرہ کر کے رکھیں، بلکہ بہت سے لوگوں کا مزاج یہ ہوتا کہ انہوں نے ضرورت بھر نکالا اور باقی سب تقسیم کرا دیا۔ صحیح ہے، یہ بھی حکم، اس میں کوئی بھی خرابی نہیں ہے، بہتر ہے یہ عمل بھی، لیکن
अगर वो चाहते हैं कुछ रोकना तो उलमा ने फरमाया बेहतर ये है कि इस गोश्त के 3 हिस्से कीजिए। एक अपने लिए कर लीजिए, एक आप अपने पड़ोसियों के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, और एक गरीब फ़कीरों के लिए कर लीजिए। ये मुस्तहब अमल है, ये करना कोई वाजिब नहीं है आपके ऊपर। मगर अगर हालात ऐसे हैं कि शहर हैं और ज़्यादातर लोग कुर्बानियाँ करने वाले हैं, तो अब आपको गोश्त ख़राब भी नहीं करना। कोई ऐसा तो है नहीं आप उसको सड़ाएंगे, गलाएंगे और फेंक देंगे, बल्कि उस वक्त में हमें चाहिए कि अगर हमारे पास उस गोश्त को ज़ख़ीरा करने के जो भी साधन हैं उनके ज़रिए से उसको महफूज रखें, ज़ख़ीरा करें और गोश्त को बर्बाद होने से बचाएं। बहरहाल आप फ्रिज में रख सकते हैं, मगर ये हालात के एतबार से रहेगा। आप अपने गिरदो पेश देखें, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे फ्रिज भरे पड़े हैं और गरीबों तक ये गोश्त नहीं पहुँच पाया है। लिहाजा हमारे अखलाक ये कहता है कि जब हम मुसलमान हैं तो हमारा कोई मुसलमान भाई जो गरीब फ़कीर मिस्कीन हैं उन तक ये गोश्त ना पहुँचे, तो ये हमारे ज़मीर को भी गवारा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हालात ऐसे नहीं हैं तो आप सब भी अपने पास रख सकते हैं। और मैं तो एक बात कहता हूँ इससे मुताल्लिक, रखने वाले फ्रीज में इस बात का भी ख्याल रखें कि लाइट भी भाग जाती है, और जब लाइट भाग गई तो मामला फिर अंजाम सही नहीं रहेगा। इसलिए फ्रिज में रखा तो जा सकता है, मगर वो भी आपके हाथ में नहीं है। अगर लाइट आती रही तब तो चलो ठीक है, वो गोश्त महफूज रह जाएगा, और अगर 10-12 घंटे के लिए भाग गई तो उस सूरत में फिर वो गोश्त सब का सब सड़ गल कर जाएगा। इसलिए ज़रूरतन रखिए। और आप ढूंढ करके, शहरों में भी ऐसा होता कि जिनको हम जानते हैं उनको दे देते हैं। बहुत से बेचारे ऐसे भी लोग होते हैं जो गरीब हैं, किराएदार हैं, उन तक नज़रें भी नहीं पहुंचती हैं। आप ढूंढेंगे तो शहरों में भी आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे। थोड़ा मेहनत कीजिए ताकि आपका ये गोश्त मुस्तहिकीन तक पहुंच जाए, और आपका मकसद तो सिर्फ अल्लाह की रज़ा है। इसलिए इंशाअल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल भी होगी और इसका भी सवाब आपको मिल जाएगा। अस्सलामु अलैकुम।